لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اچھا بھائی مفتی صاحب آپ نے کراچی کے لونڈے لپاڑوں کے لیے ایک نسخہ بتانا تھا. میں نے ایک نسخہ بتانا تھا کہ جس سے یہ باریک باریک لونڈے لپاڑے تھوڑے سے صحت مند ہو جائے. وہ مجھے یاد ہے لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا نا. اب بتاؤں گا بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ ظاہر ہے اس کا موقع بھی نہیں ہے, تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ کبھی موقع ملا نا. ابھی تو بیان سننے لوگ آئے ہیں کیونکہ بہت سے باریک ہیں نہیں, صحت مند ہیں, تو وہ کہیں گے ہمیں کیا کرنا ہے. تو یہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں صحت کے لیے بہت ہی خاندانی ہوتی ہیں. ابھی جلدی جلدی ہلکا ہلکا بتا دیتا ہوں یار, کیونکہ سردی بھی ابھی کراچی میں بڑی ٹائٹ لہر ہے. تو 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ. ایک ہے مغز کدو, پمکن سیڈ نہیں ہوتا, پمکن کدو کے بیج, چھلکا اترا ہوئے اندر کے جو بیج ہوتے ہیں. ایک بادام, خشخاش, اور 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز ہے مغز تربوز, یعنی اس کو حکیموں کی اصطلاح میں کہتے ہیں مغز. مغز کا مطلب ہوتا ہے بیج کے اندر, تربوز کا جو بیج ہے. یہ کتنی ہو گئیں؟ 4 چیزیں. اور 5ویں چیز ہے اس میں ناریل. اور جو ناریل نہیں ہوتا جس کا تیل نکالتے ہیں, تو اس کو کدو کش کر لینا. اور 6ٹھی چیز ہے خشخاش ہو گیا, چوتھی چیز بھول گیا مجھے, تربوز, مغز خربوزہ یعنی خربوزے کے بیج کا اندر کا. یہ 6 چیزوں سے بنتا ہے وہ. ابھی فی الحال کیا بہت لمبا چوڑا سیٹ اپ ہے, اس کو سمجھانا یار بہت ٹائم ہو جائے گا. اتنا آج بتا دیا نا, اگلے بلیٹن میں انشاءاللہ اگلا اسٹیپ بتا دیں گے. ایسے ترسا ترسا کے بتاؤں گا. نارملی اتنی بات ذہن میں رکھو کہ یہ اپنی خوراک کا حصہ بنا لو. یہ چیزیں جو خشک میوہ ہے نا, میوہ جات جو ہے نا, جیسے اخروٹ ہے, پستہ ہے, بادام ہے, کاجو ہے, اس طرح یہ خربوزے کا جو بیج ہے یا کدو کا جو بیج ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے صحت کے لیے. تو یہ چیزیں نارمل اپنی خوراک کا حصہ بناؤ. اور یہ اتنی مہنگی نہیں ہے. ویسے جب جاؤ گے تو بڑی مہنگی ملیں گی, لیکن کھانا تو تھوڑی سی تعداد میں ہے نا. اب مثال کے طور پر کاجو اچھا خاصا مہنگا ہے, لیکن آپ کو یہ تھوڑی کہ بیلچے سے کاجو کھانا شروع کرو گے. تھوڑے تھوڑے کاجو لینے, تو وہ ایک دن کے لیے اتنا مہنگا نہیں پڑتا, وہ بہت عرصہ چلتا ہے وہ. تو یہ جو خشک میوہ جات ہے نا, یہ صحت کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال کریں کہ تھوڑے تھوڑے روزانہ کھا لیا کریں. کبھی کاجو کھا لیے, کبھی بادام کھا لیے, کبھی پستہ کھا لیا, کبھی اخروٹ کھا لیا, یہ بھی ٹھیک ہے. یا یہ کہ تھوڑی تھوڑی مقدار سب کی ملا کے کھا لیا کریں, وہ بھی ٹھیک ہے. متزل لا لیا کریں, جو ملا کھا لیا کریں, ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھرے ہوئے پیٹ کھاتے ہیں یا کھا کے کھانا بھی کھاتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بہت مشکل سے ہضم ہونے والی, دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں. تو اس کو جب آپ کھائیں تو کھانے اور اس کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جسم کا جز بن جائیں. اور دوسری غلطی لوگ یہ کرتے ہیں اچھی طرح چبا کے نہیں کھاتے, بس ایسی جیسے مونگ پھلی نہیں کھا رہے ہوتے ایسے کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس کو جب آپ کھاؤ تو ایسا طبیعت سے چباؤ اس کو کہ اس کا تیل نکل جائے آپ کے دانتوں سے. بہت زیادہ چبا کے کھایا کرو, پھر یہ ٹھا کر کے باڈی کو لگتا ہے. اتنا مفید ہے صحت کے لیے. یہ جو میوے ہوتے ہیں نا, یہ جو خشک میوے جسے ہم کہتے ہیں کاجو, بادام, پستہ, اخروٹ, یہ بہت زیادہ صحت کے لیے مفید ہے. تھوڑے مفید نہیں ہے. 2 مہینے لگ کے کھا لو. میں نہیں کھاتا, میں باتیں کر رہا ہوں. میں نہیں کھاتا, میں بھی کبھی کبھار کبھی کھا لیا, کبھی ناغا کر دیا, لیکن کھانا چاہیے. یہ 2 مہینے لگ کے زندگی بھر کھائیں. 2 مہینے میں تو اس کا رزلٹ آ جائے گا. آپ بہت اچھی صحت ہو جاتی ہے اس سے. لیکن باقی چیزیں خوراک میں پھر کم کرنی پڑیں گی. سنو آپ نے 2-3 پراٹھے پھوڑے, اس کے بعد پھر 14 کاجو کھا رہے ہو آپ, تو وہ پھر وہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ شاید نقصان ہو. آپ فرض نماز میں ٹوپی کیوں اتار دیتے ہیں؟ جماعت کے وقت کہاں اتارتا ہوں ٹوپی؟ میں پگڑی اتار دیتا ہوں. ٹوپی کیونکہ سجدے کرنے میں پگڑی کی وجہ سے بعض دفعہ گر جاتی ہے. کبھی مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی اتار کے نماز پڑھ رہا ہوں میں ایک دکاندار ہوں, میرے پاس ایک کسٹمر آیا, سامان لینے کے بعد وہ چلے گئے اور کچھ دیر بعد واپس آیا اور کہا کہ میں 500 روپے کم دیے ہیں, اور اس بات کا مجھے بھی نہیں صحیح سے کہ میں نے انہیں پیسے دیے کہ نہیں. آپ کو لگ رہا ہے بندہ سچ بول رہا ہے تو دے دیں, نہیں لگ رہا تو پھر آپ بولو بھائی کیا دلیل ہے. یہ تو نہیں کہ کوئی بھی آ کے آپ کو بعد میں بولے کہ آپ نے 500 کم دیے ہیں, تو شرعاً پھر آپ پہ دینا لازم نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو. تو اگر غالب گمان ہے کہ سچ بول رہا ہے پھر تو دیں. غالب گمان نہیں ہے, کوئی احتیاطاً دینا چاہے تو مرضی ہے, لیکن واجب نہیں ہے. واجب جب ہے جب آپ کو غالب گمان ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے.
ہو سکتا ہے کئی دکانوں سے اسی طرح 500 روپے جمع کر لے وہ بندہ, بعض لوگ کرتے ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.